السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو آج کے دور میں بہت اہم سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہے فقہ الواقعہ، یعنی حقیقت کی فقہ یا حقیقت کی سمجھ۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو ہمارے پیچیدہ دور کے مسائل پر اسلامی اصولوں کو لاگو کرنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تو اس موضوع کی گہرائی میں جانے کے لیے اور اسے صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم نے جس علمی کام کو بنیاد بنایا ہے وہ ہے 20ویں صدی کے عظیم محدث شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق۔ تو ہمارا آج کا سفر کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ فقہ واقعہ ہے کیا، اس کا تعارف۔ پھر ایک بہت عام غلط فہمی ہے اس کے بارے میں، اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد اس کو صحیح سمجھنے کے اصول کیا ہیں۔ پھر دیکھیں گے کہ اسے عملی طور پر کیسے اپنایا جاتا ہے، اور آخر میں ان سب باتوں کا ایک خلاصہ کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے سے اور سب سے بنیادی سوال سے کہ آخر یہ فقہ الواقعہ ہے کیا چیز؟ دیکھیے، شیخ البانی کے مطابق فقہ الواقعہ کوئی ایک چیز نہیں بلکہ یہ دو بنیادی ستونوں کا ایک مجموعہ ہے۔ ایک طرف تو نصوص کا علم ہونا چاہیے، یعنی قرآن و سنت کی گہری سمجھ، اور دوسری طرف اس واقعے یا صورتحال کا پورا علم ہونا چاہیے جس پر کوئی حکم لگانا مقصود ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں نا، تب جا کر صحیح معنوں میں فقہ الواقعہ وجود میں آتی ہے۔ اچھا، اسی بات کو یہ اقتباس اور بھی واضح کر دیتا ہے۔ یہ کسی صورتحال کو مکمل طور پر سمجھنے کے بعد اس پر شریعت کا حکم جاننا ہے۔ یعنی بات بہت سیدھی ہے۔ کسی بھی مسئلے پر شرعی حکم دینے سے پہلے یہ لازمی ہے، یہ ایک شرط ہے کہ اس مسئلے کی حقیقت کو ہر زاویے سے سمجھا جائے۔ حقیقت سمجھے بغیر حکم دینا وہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور اصطلاح کے ساتھ جڑی ایک بہت ہی عام غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا فقہ الواقعہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم سیاست، کرنٹ افیئرز اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے بس اس سے باخبر رہیں؟ کیا اتنا جان لینا ہی کافی ہے؟ یہاں پر نا فرق بالکل صاف نظر آ جاتا ہے۔ ایک طرف وہ غلط فہمی ہے جو سمجھتی ہے کہ فقہ الواقعہ بس حالات کا تجزیہ ہے، لیکن صحیح فہم یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ قرآن و سنت کے علم کو حقیقت کے علم کے ساتھ جوڑنے کا نام ہے۔ اگر صرف حالات کو دیکھا جائے تو فیصلے جذباتی ہوں گے، رد عمل پر مبنی ہوں گے، لیکن جب علم اور حقیقت دونوں کو ساتھ ملا کر چلا جائے تو جو احکام نکلیں گے وہ اصولوں پر مبنی ہوں گے، ٹھوس ہوں گے اور باخبر ہوں گے۔ تو پھر وہ کون سے اصول ہیں جن پر فقہ واقعے کی یہ صحیح عمارت کھڑی ہوتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ شیخ البانی کے مطابق 3 ستون ہیں جن کے بغیر صحیح فقہ الواقعہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلا العلم بالکتاب والسنہ، یعنی قرآن اور سنت کا گہرا پختہ علم۔ دوسرا فہم السلف الصالح، یعنی قرآن و سنت کو ویسے ہی سمجھنا جیسے ہمارے اسلاف نے، صحابہ اور تابعین نے سمجھا تھا۔ اور تیسرا، اور یہ بھی اتنا ہی اہم ہے، المعرفۃ الصحیحہ بالواقعہ، یعنی جس مسئلے پر بات ہو رہی ہے اس کی بالکل ٹھیک غیر جانبدارانہ معلومات۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بھی پلر کمزور ہوا تو نتیجہ بھی غلط ہی نکلے گا۔ تو اصل نقطہ یہ ہے، اور اسے سمجھنا بہت ضروری ہے، کہ ہمارا مقصد صرف حالات کا تجزیہ کرنا نہیں ہے، نہیں، اصل مقصد ہے ان حالات میں اللہ کا حکم جاننا۔ علم کی ایک ترتیب ہے، بنیاد ہمیشہ اللہ کی وحی ہوگی، یعنی قرآن اور سنت۔ حالات کو سمجھنا تو بس ایک ذریعہ ہے، ایک ٹول ہے جس سے ہم اس بنیاد پر حکم کو صحیح طرح سے لاگو کر سکیں۔ وہ خود بنیاد نہیں بن سکتا۔ اچھا، یہ تو ہو گئے اصول۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ البانی اس فقہ کو عملی زندگی میں لانے کے لیے کیا طریقہ، کیا منہج بتاتے ہیں؟ ان کے پورے منہج کا نچوڑ صرف 2 لفظوں میں سما جاتا ہے، التصفیہ اور التربیہ، اور یہی وہ نقطۂ آغاز ہے جہاں سے ہر اصلاحی کام اور علم کا نفاذ شروع ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں الفاظ ہیں کیا؟ تصفیہ کا مطلب ہے صاف کرنا، پیوریفائی کرنا، یعنی اسلامی علم میں جو چیزیں بعد میں شامل ہو گئیں، جیسے بدعت ہیں، ضعیف روایات ہیں، غلط تشریحات ہیں، ان سب سے علم کو پاک کرنا۔ اور جب علم پاک ہو جائے تو پھر آتا ہے دوسرا مرحلہ، تربیت کا، یعنی اس صاف شدہ خالص علم کی بنیاد پر مسلمانوں کی، معاشرے کی پرورش کرنا، انہیں تیار کرنا۔
تو تصفیہ اور تربیت کا یہ طریقہ کار کسی ایک شعبے کی اصلاح کی بات نہیں کرتا، بلکہ یہ ایک جامع، ایک ہولسٹک اسلامی اصلاح کا راستہ ہے۔ اور یہ اصلاح کوئی ایسی چیز نہیں جو اوپر سے نافذ کر دی جائے، نہیں، اس کا آغاز تو فرد سے ہوتا ہے، اس کے صحیح عقیدے اور عمل سے۔ جب بنیادیں ٹھیک ہو جائیں گی تو عمارت یعنی معاشرہ خود بخود صحیح سمت میں چل پڑے گا۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم اور شاید سب سے نازک سوال سامنے آتا ہے، کیا ہر کوئی بھی شخص حالات کو دیکھ کر شرعی حکم جاری کر سکتا ہے؟ آخر کون ہے جو اس پیچیدہ کام کا اہل ہے؟ دیکھیے، اس کام کے لیے کچھ شرائط ہیں، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو بنیادی نصوص یعنی قرآن و سنت کا گہرا علم ہونا چاہیے، پھر سلف صالحین کے منہاج کی سمجھ ہونی چاہیے، اس کے بعد صورتحال کا بالکل درست اور بنا کسی تعصب کے جائزہ لینے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور سب سے اہم بات، جب کوئی بہت پیچیدہ معاملہ سامنے آئے تو اسے اپنے سے بڑے مستند علماء کی طرف لوٹا دینا چاہیے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ عام لوگوں کا میدان نہیں، یہ گہرے علم والے علماء کا کام ہے۔ چلیں اب اپنی ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے اہم ترین نکات کیا سیکھے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ فقہ الواقعہ دراصل نصوص کے علم کو حالات کی حقیقت سے جوڑنے کا نام ہے۔ یہ شریعت سے ہٹ کر صرف سیاست پر بات کرنا بالکل بھی نہیں۔ اس کے صحیح اطلاق کے لیے 3 ستون ضروری ہیں: قرآن و سنت کا علم، سلف کی فہم اور حقیقت کا صحیح ادراک۔ اور اگر معاشرے میں حقیقی اصلاح لانی ہے تو اس کا راستہ تصفیہ یعنی علم کو پاک کرنے اور تربیت یعنی اس پاک علم پر نسلوں کی پرورش کرنے سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ آخر میں یہ ایک مشہور فقہی قاعدہ ہے جو اس پورے موضوع کو ایک جملے میں سمیٹ دیتا ہے: الحکم علی الشیء فرع عن تصورہ۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز پر حکم لگانے سے پہلے اس چیز کا صحیح تصور، اس کی صحیح سمجھ ہونا ضروری ہے۔ اگر سمجھ ہی ادھوری یا غلط ہے تو فیصلہ یا حکم بھی لازماً غلط ہی ہوگا۔ اور ہم اپنی اس گفتگو کا اختتام اس ایک سوال پر کرتے ہیں جو ہم سب کے لیے سوچنے کا ایک موقع ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف سے معلومات کا ایک طوفان ہے، ہم کس طرح گہرے علمی ورثے اور آج کی بدلتی ہوئی دنیا کی مستند سمجھ کے درمیان ایک صحیح توازن قائم کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔